جی وہ وسیلے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ وہ پیروں وغیرہ کے یا کسی وہ ولی وغیرہ کا وسیلہ دے سکتے ہیں، اس کے وسیلے سے ایسا ہو جائے، اس کے وسیلے سے بجاہ محمد یا فلاں ایسے کہتے ہیں نا دعا کے اندر مولانا، اس کی بات پوچھ وسیلے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ دعا میں وسیلہ ڈال کر کہ فلاں کے واسطے سے فلاں کے یہی پوچھ رہے ہیں نا آپ؟ تو وسیلہ کے بارے میں ذرا بات مبہم نہ رہ جائے، ذرا کلیئر ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے علم میں آ جائے صحیح بات، کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں وسیلہ ہے ہی نہیں، کچھ کہتے ہیں وسیلہ نہ، تو وسیلے کا علی اطلاق انکار ہے، پھر ایسے کہنا وسیلہ نہیں، کافر ہی ہو جائے گا۔ ایک وسیلہ تو ہے جو دین کا اصل ہے، اس کے بغیر تو اسلام میں آدمی رہتا ہی، وہ وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان اور ان کی اطاعت۔ اللہ کو نہیں ہم مل سکتے، نہ اس کے حکم میں براہ راست ملتے ہیں۔ ہر امتی کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے رسول کو سچا مانے، جو اس کی زبان سے حکم ملے ان کو اللہ کا حکم مانے اور اس کی اطاعت کرے، یہ تو فرض بلکہ سارے فرائض کی جڑ ہے، یہ اس وسیلے کا کوئی منکر نہیں۔ دوسرا وسیلہ ہے دعا کا، کہ اس بزرگ سے دعا کرائی جائے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے۔ یہ زندگی میں تو سب مانتے ہیں کہ جب تک اس دنیا میں موجود ہے نا اس سے یہ عرض کرنا کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ رسول اللہ کی خدمت میں بھی لوگ آتے تھے بیماروں کے لیے، بارش کے لیے کراتے تھے، نیک کام ہے، اس میں بھی کوئی نقصان نہیں، یہ دعا کا وسیلہ۔ مگر موت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ موت ہو جائے اور اس سے جا کر کہنا کہ حضرت میرے لیے دعا کرو۔ یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب میت سنتا ہے تو اس سے کہہ دیا جائے کوئی حرج نہیں، واقعی یہ شرک نہیں بنتا، کیونکہ اگر وہ سنتا تو ٹھیک ہے، جب زندگی میں سنتا دعا کرے۔ اب بھی بات تو ہے کہ سننے کا کوئی ثبوت ہے، یعنی شرک وغیرہ سے اس کا تعلق نہیں، دعا کرانا جو ہے، مگر اس وجہ سے کہ یہ بات معلوم نہیں کہ اس نے سنی ہے، یعنی پہلے تو سننا مشکوک جھگڑے کی بات، اگر سن بھی لیا تو وہ آپ کا پابند ہے، کیا پتا اس نے کی ہے دعا، یعنی زندگی میں پتہ لگتا آپ کا وہ کوئی متحد ہے کہ آپ نے کہا اور ضرور بزرگ نے کر دی۔ یہ ایک خواہ اندھیرے میں تیر چلانے والی بات ہے، اور اسی لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی قبر اثر سے بڑی قبر کوئی نہیں، صحابہ سے بڑھ کر آپ کا دیوانہ کوئی، وفات کے بعد نہیں، پھر نہیں جا کر کہا کہ بارش ہمارے لیے دعا کریں، حضرت عباس سے کہا آپ کے چچا سے، یہ تھی۔ تو میرے خیال میں بھی یہی بات ہے کہ دعا جو ہے نا یہ زندگی میں کرانی چاہیے، بعد میں اس کا سلسلہ، مگر شرک کفر یہ کوئی نہیں، کیونکہ کئی علماء سمجھتے ہیں کو سمجھتے ہیں، اس لیے اس حد تک ہی رہے نا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو، تو اس کو ہم نہیں زیادہ برا کہہ سکتے، کفر شرک نہیں ہے۔ تیسری بات ہے کہ نہ تو زندگی میں ہے یہ دعا کرا رہا، نہ موت کے بعد دعا کے لیے کہتا، صرف یہ کہتا کہ اللہ ان کی وجہ سے میرا کام ہے، ان کے توفیر کر دے برکت کرے۔ اس کو بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ناجائز ہے، برا جانتے ہیں، مگر یہ برا نہیں، سن لیں بے شک بات میری، ناراض نہ ہوا کرے، سارے گروہ حوصلے سے دعا کریں۔ ابن تیمیہ جیسا آدمی جس نے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اتنی بڑی کتاب لکھی القاعدۃ الجلیلہ وسیلے کے بارے میں، اور ان سے ہی لوگ ناراض ہیں کہ انہوں نے انکار کیا، اور اس کے ساتھ امام شوکانی ہے نواب سے، یہ سب مانتے۔ اس دور میں علامہ البانی صاحب نے اپنے رسالے کے شروع میں مانا کہ اگر تو اس کا مطلب یہ توفیل برکت بجا کا کہ اللہ ہم تیرے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، اس کا لحاظ کر کے تو کہتے ہیں یہ تو اہم دین ہے، پھر اس میں کیا برائی ہے؟ اگر یہ مانا انکار تو اس کا کوئی ہے، وہ مان گیا کہ اگر یہ اور مانا یہی ہوتا ہے۔ ایک امتی کہتا ہے کہ اللہ میں جیسا بھی ہوں، روح سے آؤں، میرا منہ کالا، تیرے نبی کو ماننے والا ہوں، اس لیے میری دعا سن۔ یہ قرآن سے بھی نکلتی ہے، خود ابن تیمیہ مانتے ہیں کہ جب آدمی نے کہا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، یہ فائد تفریح، اے رب ہم ایمان لائے ہیں اس لیے یہ کام کر۔ اب ایمان میں رسول اللہ پر ایمان داخل نہیں، قرآن پر نہیں، وہ سب تو آ گیا کہ ہم تجھے مانتے ہیں، تیرے رسول کو مانتے ہیں، تیری کتاب کو مانتے ہیں، اس لیے اس پر تفریح، نتیجہ اس سے نکالا، اس لیے ہمارے کام ہونے چاہیے۔ تو میں تو اس کا قائل، اگر حضور سے نہیں مانگتا کہ یا رسول اللہ آپ دیں، کہتا نہیں حضور کے وسیلہ سے اللہ دے، آپ نہیں دخل دیتے، نہ وہاں کوئی درخواست آتی ہے، درخواست اللہ سے ہے، مگر اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے رسول سے۔ اور یہ وہی بات ہے جس کو یہ سارے کہتے ہیں کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگو۔ خود حضور نے بھی بھائی درود شریف درمیان میں کیوں پھنسایا؟ یہی تو وسیلہ کہ تم بتاؤ کہ ہمارا اللہ تیرے ساتھ براہ راست تعلق نہیں، ہم تیرے نبی کو ماننے والے۔ درود شریف کا درمیان میں پڑھنا دعا سے پہلے، وسیلہ نہیں، توفیل نہیں، واسطہ نہیں، تو اور کیا بھائی؟ لفظوں میں اگر آپ نے الجھے رہنا تو پڑھے، فتوے دیتے ہیں، بات ہی خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہیں آخر تیرے محبوب۔ یہ وہ توفیل ہے وسیلہ، اس کو کوئی رد کرتا تو بھائی اس کا اپنا ہے عمل، میں نہیں اس کا تھا۔ یہ تو امتی کے لیے بہترین ہے کہ وہ حضور
کا واسطہ دے، مگر نہ حضور اس کی درخواست سنتے ہیں، نہ کمنڈ کرتے ہیں، معاملہ سارا اللہ سے ہے، مگر اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے جیسے درود شریف پڑھنے سے نا۔ اور اس کی مثال میں کئی مرتبہ بیان کروں، دنیاوی لحاظ سے وہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جعفر کے بیٹے تھے عبداللہ، اور وہ داماد بھی تھے، ان کے گھر تھی حضرت علی رضی اللہ کی بیٹی زینب۔ جب امیر المومنین خلیفہ تھے تو اسی معاملے میں اگر عبداللہ کہتا نا چاچا جی یہ کر دے، اور حضرت علی نہ مانتے، تو آخری بات اس کے پاس یہ ہوتی تھی بحق کے جعفر، مجھے نہ دیکھے جعفر کو دیکھے، میں آپ کے بھائی کا بیٹا، اسی وقت مانتا ہاں بھائی وہ میرا بڑا بھائی۔ اس لیے اللہ بھی اگر مان لیتا کہ اس نے یار میرے رسول کا کہا کہ میں ان کو ماننے والا ہوں، تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی قباحت اور برائی ہے۔ بڑے بڑے اہل حدیث علماء جو گزرے نا پہلے وہ مانتے، اس بحق اور طفیل کا کوئی عرض نہیں۔ اب بھی کتابیں ان کی نواب صاحب کی، امام شوکانی کی، سب کی موجود ہے۔ ہمارے ہاں جنہوں نے تفسیر محمدی لکھی، حافظ محمد لکھی رحمۃ اللہ، وہ زینت الاسلام نے لکھی، کہے بحرمت نبیاں ولیاں دے مراد الہی، اس وچ شرک نہ ہرگز کوئی، نہ کوئی اور تباہی، کوئی خرابی نہیں۔ یہ تو اللہ سے اس نے مانگا، صرف نیک لوگوں کا ان سے تعلق بتایا۔ اس میں ایک بات ذرا احتیاط کی ہے، وہ امام ابن عز الدین ابن عبدالسلام نے کئی نقطے کی بات ہے کہ ولیوں کا حوالہ دیتے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ولی، برا نہ ماننا، یہ ہمارا حسن ظن ہے کہ یہ لوگ ولی تھے، ہمیں کوئی یقین نہیں کہ ولی ہیں یا وہاں خدا کے نزدیک یہ کیا نکلے قیامت سے، غیب کی بات ہے۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دہشت بات ہے، ان کے بارے میں شک یہ نہیں نبی کافر ہو جائیں۔ نبی کا وسیلہ عز الدین بن عبدالسلام نے کہا یار وہ دیا کرو، اس میں شک شماری، یہ جن کو تم ولی سمجھے بیٹھے تمہیں یقین ہے کہ یہ ولی؟ کتنے ہیں جن کو ہم ولی سمجھیں وہاں منافق نکلائیں گے، کتنوں کو ہم گناہ گار سمجھتے ہیں وہ ولی نکلائیں گے۔ اس لیے ان کا معاملہ جو ہے مشکوک، یہ ولی ہیں یا نہیں، رسول اللہ کا بالکل ٹھیک۔ یہ بات بھی میں نے درمیان میں کہہ دی، عقل مند اس سے سمجھ سکتے ہیں حضور کا معاملہ جو ہے یہ مشکوک نہیں، یہ تو یقینی اور ایمان ہی نہیں اگر ہم نہ مانیں کہ اللہ کے سچے رسول۔ وسیلہ بنانا اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے وسیلہ بنانا جائز ہے۔ وسیلے کی ایک شکل ہے کہ اللہ میں واسطہ دیتا ہوں تجھے تیرے نبی اور محبوب محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری یہ دعا قبول فرما لے۔ یہ کوئی شرک وغیرہ نہیں ہے۔ اگرچہ اہل حدیث حضرات کا موقف یہ ہے کہ وسیلہ اور واسطہ دعا میں صرف زندہ شخصیتوں کو بنایا جا سکتا ہے، فوت شدگان کو نہیں۔ اس کے لیے بڑی دلیل ہے ان کے پاس، اس لیے کہ جب قحط پڑا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اللہ جب تک نبی زندہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ اس کی وساطت سے تجھ سے دعا کرتے تھے۔ اب وہ تو ہمارے اندر نہیں ہے، ہم حضور کے چچا عباس کو پیش کر رہے ہیں، ان کے وسیلے سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہماری اس تکلیف کو دور فرما دیں۔ تو گویا کہ توسل جو ہے دعا میں وہ تو ثابت ہو گیا، اور اس لیے اس کو تو شرک کہنا جو ہے وہ تو پھر کوئی اگر کہتا ہے تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ البتہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی کو وہ اچھا نہ لگے، یعنی جیسے میں نے نظر کے بارے میں کہا تھا کہ میری طبیعت اسے قبول نہیں کرتی، اللہ کے ساتھ اس طرح کی سودے بازی کیا کرنی ہے، جو نیکی آپ کر سکتے ہو آپ کیجئے، اللہ سے جو مانگنا ہے مانگیے، ان دونوں کو انٹرلنک نہ کیجئے کہ اللہ یہ کام میرا ہو جائے گا تو میں یہ 100 نفل پڑھوں گا، یا یہ ہو جائے گا تو میں اتنے غریبوں کو کھانا، یہ کام نہیں، یہ درست نہیں ہے، اگرچہ جائز ہے لیکن بس میری طبیعت اسے پسند نہیں کرتی۔ اسی طرح کا یہ معاملہ توسل جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سے براہ راست مانگیے، کسی بھی ہستی کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی درجے میں وہ بالا تر ہو اور اس کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو وہ ٹال نہ سکے، معاذ اللہ۔ البتہ یہ کہ اس کو شرک یا حرام نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کے خطبات جلد اول میں آپ نے لکھا ہے دعا کے بارے میں، دعا میں انبیاء اور بزرگوں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ بزرگوں کا واسطہ دیں گے کیا آپ وحدانیت پہ زیادہ نہیں پڑے گی؟ بالکل میں یہی کہتا ہوں، میرا اس بارے میں نا عام جو ہے نا اہل حدیث آج کل کے پہلے نہیں، پہلے جو تھے سارے واسطہ دیتے رہے، نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، سب مانتے تھے کہ یہ واسطے کی کوئی بات نہیں۔ اب کوئی تشدد کر رہے ہیں کہ نہیں، ٹھیک نہیں۔ وحدانیت کو نقصان اس صورت میں پہنچتا اگر ہم ان سے مانگنا شروع کر دیں کہ یا رسول اللہ آپ پوچھ لیں یا کسی بزرگ سے کہ آپ میرا یہ کام کریں، یہ وحدانیت کے خلاف ہے۔ اگر آپ اس سے کہتے ہیں کہ میرے یہ دعا کریں زندگی میں، اس کو سب مانتے ہیں، اب وہ واسطہ ہی نا کہ آپ نے ڈائریکٹ دعا نہیں کی، حضور سے کہا یا کسی اور نے ایک آدمی سے کہا میرے لیے دعا کر لیں۔ اب توحید میں کیا خلل پڑا؟ توحید کے خلل کی بجائے پتہ چلا کہ یہ بھی میری طرح محتاج ہے،
اگر دے سکتا تو میں ایسے کہتا دے نہیں سکتا، یہ بھی درخواست ہی کر سکتا، میری سفارش کر سکتا۔ اسی طرح یہ جو ہے نا کہ ہم واسطہ دیتے ہیں، اس میں دعا بھی نہیں کراتے کہ ہم کہیں کہ دعا کریں، اس کا تو موقع نہیں ہمارے سامنے نہیں، یہ تعلق ظاہر کرتے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ سارے علماء مانتے ہیں کہ جب دعا کریں پہلے اللہ کی حمد کریں، پھر اللہ کے رسول پر درود بھیجیں، پھر دعا کریں۔ آپ کی بات جو ہے اس کا تقاضا کہ دروشی درمیان میں کیوں پھنسا دیا گیا؟ اللہ کی حمد کرتے مانگ رہے تھے، یہ درود کیوں؟ یہی تو بتانے کے لیے ہے کہ اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اگر تم رسول اللہ کو نہیں مانتے، تمہارا تعلق صرف رسول کی وجہ سے ہے، جس کا ذکر کرو گے تو دعا سنوں گا ورنہ میں نہیں سنوں۔ حضور سے مانگیں یہ بھی گمراہی، اور آپ کا ذکر حذف کرنا چاہے یہ بھی غلط بات ہے۔ یہ ہونا چاہیے جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں، اس کا توحید اس سے کوئی ٹکراؤ نہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے دل میں کچھ بھی ہے آخر تیرے محبوب کی، یہ اللہ سے واسطہ ہے، ترلا ہے کہ تیرے نبی کو مانتے ہیں، اس میں شرک کہاں سے آئے؟ یہ تو جیسے آپ درود کرتے ہیں نا، اب لفظی چکر ہے کہ درود پڑھواتے ہیں، بات یہی ہے کہ وہ واسطہ ہی ہے کہ حضور کا تعلق آپ پیش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں۔ اور یہ واسطہ میرے بھائی اتنی اونچی چیز ہوتا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جب زمانہ حکومت تھا، ان کے بھتیجے تھے بڑے بھائی جعفر کے بیٹے عبداللہ، حبشہ میں پیدا ہوئے تھے، حضرت زینب کے خاوند تھے۔ کئی مرتبہ وہ چچا جی سے کہتے کہ یہ میرا کام کرے، آپ اگر نہ مانتے، آخری جو ہتھیار تھا ان کے پاس وہ پھر کہہ دیتے بحق جعفر، مجھے نہ دیکھیں اپنے بھائی جعفر کو دیکھیں، میں جعفر کا بیٹا ہوں۔ اسی وقت حضرت علی صاحب تو نے میرے بڑے بھائی کا یار حوالہ دیا، ٹھیک ہے، میں اب ان کی روح کو کیسے ناراض کر سکتا ہوں؟ اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ میں اللہ تیرے حافظ محمد رفیع اتنے بڑے ہیں، حدیث عالم تجی محمد رفیع وغیرہ نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہے بحرمت نبیاں ولیاں دے مراد الہی، اس میں شرک نہ ہرگز کوئی، نہ کچھ اور کمائی، کوئی خرابی نہیں اس میں، نہ کوئی شرک ہے۔ یہ تو محبت آپ کہتے ہیں کہ عمل کا واسطہ دے سکتا ہے، یہ سارے حدیث مولوی کے عمل کا، بے آپ نے تھوڑی سی نماز پڑھی، میں نے نماز میں رکھا، بھائی سارے عملوں سے بڑا عمل جو ہے کہ اللہ کے رسول کو ماننا ہے، ان سے محبت کرنا، اس کا واسطہ نہیں دے سکتا۔ نمازوں روزوں کو روتے ہیں شاید وہ قبول بھی ہوں یا نہ، اور سب سے پہلے اگر کہیں کہ اللہ ہم جو کچھ میں ربنا آمنا فاغفر لنا، یہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ ہم ایمان لائے ہیں اس لیے ہمارے گناہ بخش، آئے تفریح گناہ کیوں بخش، سفارش کیا؟ ایمان میں کیا؟ اللہ کو ماننا، اس کے رسول کو ماننا، اس کی سارے واسطے آ گئے، لفظ کا چکر نہ چلائے، سب واسطے اس میں آ گئے کہ ہم ان سب چیزوں کو ماننے والے ہیں۔ ہماری دعا سن، جو مانگتے ہیں نا ان سے یہ بے کہتے ہیں اللہ کے رسول سے یہ نہیں۔ یہاں تو ایک میں بات کہوں گا، بظاہر وہ بڑی سخت معلوم ہو گئی، مولوی محمد حسین صاحب سے جب ملنے گئے شیعہ حال میں، مگر موحد آدمی ہے، یہ بھی اس سے ناراض ہیں، کہتے نہیں یہ وہابیت پھیلا رہا، وہ غریب روتا ہے یار توحید ائمہ اہل بیت نے سکھائی، تم نے شرک شروع کر دیا، اور میں صحیح کہتا ہوں پڑھے لکھے سنتے ہیں۔ جب وہاں گئے مولوی صاحب، اب وہاں سوال کیا ہے کہ عالم نے کہ جب قبر پر جائے اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبر پاک پر یا ائمہ کی قبروں پر تو کیا کرے؟ انہوں نے بڑی ایک پتے کی بات کی، ہم راستے میں کہتے ہیں یار اخیر کر دیے، اس نے کہا وہاں کچھ دینے جانا ہے، لینے نہیں جانا، جو لینے جائے گا شرک میں ڈوبے، وہ لینے کا وقت گیا، جب زندہ تھے اس وقت دعائیں اب دینے جانا کہ ان کے لیے بخشش مانگنی ہے، ان پر سلام کہنا، پتے کی بات اللہ کے رسول نے جو کچھ سکھایا سلام سکھایا کہ ان پر سلام پڑھو، یہ کہیں نہیں سکھایا کہ ان سے دعائیں آپ کراؤ۔ تو یہ واسطہ جو ہے نا اس کو آپ سمجھیں، یہ صرف اللہ کے رسول پر جو ہمارا ایمان ہے، حضور کی جو اطاعت کرتے ہیں، حضور سے جو محبت کرتے ہیں، لفظ چھوٹا سا ہوتا ہے وہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کے واسطے تو مطلب ہوتا ہے اللہ جس کو تو نے رسول بنا کر بھیجا، ہم نے اس کو مانا ہے، اس کے فرما بردار ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہماری دعا سن۔ اب یہ واسطہ کام نہیں دے گا تو اور واسطہ کون سا دے گا؟ مختصر کر دیتے آیت تو قرآن مجید کی ہے نا کہ اے لوگو جو ایمان ہے تقوی اختیار کرو، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اب غضب یہ ہو گیا کہ اردو زبان میں جو وسیلہ تھا نا کہ کسی آدمی کو ساتھ لے کر جانا اور اس کے ذریعے کسی سے ملنا، یہ ہم نے قرآن میں بھی گھسیٹ دیا، حالانکہ عربی زبان میں وسیلہ یہ نہیں، عربی زبان میں وسیلہ کا مطلب قرب تلاش کرنا، کہ
دور نہ رہو، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ کس طرح ہوگے؟ برائیاں چھوڑو، نیکیاں کرو، یہ چیز تمہیں اللہ کا قرب نصیب کرے گی۔ قربتاً اللہ حاصل ہوگا۔ اللہ کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایمان لائے ہو تو برائیوں سے بچو اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو، اچھے سے اچھا عمل کر کے نا بالکل قریب کم۔ جس طرح بادشاہ جس طرح یہ میرے ساتھ بیٹھے نا محمد، بادشاہ کے پاس کی کرسی جو نا المنزلۃ عند الملوک، بادشاہ کے قریب کی کرسی کو کہتے ہیں المسیرہ۔ اس لیے حکم ہوا کہ ہمت بلند دار، تھوڑے پر بس نہ کر جاؤ، زور لگاتے جاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ تم رب کے قریب ہو جاؤ۔ بس عہد کا مطلب یہ تھا، نہ کسی پیر کی بات ہے نہ کسی بندے کے وسیلے کی، نیکیاں کر کے نا اللہ کا قرب تلاش کرو۔ باقی نیک آدمی اگر ہے نا کوئی تو اس کی صحبت کی غنیمت جاننی چاہیے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ صحبت جو اچھی بری اس کا اثر، آپ اچھے آدمی کے پاس بیٹھیں گے جو خدا سے ڈرتا ہے، نیک ہے، بات کرتا، آپ پر بھی رنگ چڑھے گا۔ اس لیے ایسی پیری مریدی کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے، مگر جب دیکھیں کہ پیر تو جو میں پہلے نماز پڑھا رہا تھا وہ بھی اس نے چھڑا دی، کہ نماز کی کیا ضرورت ہے یار، تو یہ پیر تو نہ ہوا شیطان ہوا۔ جو سچے پیر تھے نا ان کی بات سن لے، بات ہو رہی چہرے بیٹھی جب امام صادق علیہ السلام کی وفات ہوئی، ان کے ایک شاگرد تھے ابو بصیر، وہ اس وقت نہیں تھے، وہ بعد میں ان کی بیوی کے پاس آئے ام حمیدہ کے، تو ام حمیدہ نے کہا کہ ابو بصیر کاش تم اس وقت پاس ہوتے جب امام دنیا چھوڑ رہے تھے۔ تو ابو بصیر نے کہا کہ امام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بیٹا امام نے اس وقت فرمایا تھا کہ جو نماز نہ پڑھے اس کی تو بات ہی چھوڑو، من استخف بالصلاۃ لم تنلہ شفاعۃ، جس نے نماز کو معمولی کام سمجھا نا کہ چلو ہو جائے گا جب ہو جائے گا، اس کو بھی ہم اہل بیت کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ جس کو ذہن میں نا کہ سب سے مقدم جب وقت ہو گیا سب چھوڑو، نہ کوئی درس ہے نہ کوئی واعظ ہے، پہلے نماز آ گئی۔ کہا امام نے آخر وقت یہ بات کہی تھی کہ جو نماز کو معمولی کام سمجھے گا اس کو اہل بیت کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے جو اصلی پیر تھے نا وہ تو کرتے تھے یہ کہ بے نمازوں کو نمازی بناتے تھے، ورنہ ایسے بھی دیکھیں جنہوں نے رمضان شریف میں مولانا روزے توڑوا دیے۔ کہا کیا روزے رکھتے پھر، یہاں ہی ہمارے جال اچھے بڑے لوگ جو دین تھا ان کے روزے توڑا دی کہ کیا روزے لیے پھر۔ تو یہ شیطان ہے انسان کی شکل میں۔